ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر عارف حسین قادر حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ ملک کی ترقی کی رفتار کو روکنا ناممکن، شلپ گرو ایوارڈ تقسیم کرنے کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ کا اظہار خیال۔ ایوارڈ یافتگان میں ایک کشمیری پیپر ماشی آرٹسٹ بھی شامل۔ سمرولی ادھمپور میں ایک گاڑی حادثے کا شکار، 4 افراد جاں بحق۔ وزیر خزانہ اور متعلقین کے مابین پری بجٹ نشستیں اختتام پذیر، بجٹ کے لیے وزارت خزانہ نے کی لوگوں سے تجویزیں طلب۔ اور ملک میں پچھلے 8 برسوں کے دوران دودھ کی پیداوار میں 8 کروڑ 30 لاکھ ٹن کا اضافہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے آج نئی دلی میں دستکاروں اور کاریگروں کو 2017، 2018 اور 2019 کے شلپ گرو اور عمدہ دستکاری کے قومی ایوارڈز عطا کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ یہ کاریگر اور دستکار ملک کے ثقافتی سفیر ہیں، جن کی کاریگری اور ہنر سے بھارت کی ثقافتی گہرائی کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے دستکاری سامان کی تخلیقی خاصیت کی وجہ سے دنیا میں اس کی کافی مانگ ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ ملک کی ترقی کو اب کوئی بھی روک نہیں سکتا اور دنیا میں سرمایہ کاری اور موقعوں کے لحاظ سے بھارت سب سے پسندیدہ ملک بن گیا ہے۔ ٹیکسٹائلز کے وزیر پیوش گوئل کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں نائب صدر مہمان خصوصی تھے۔ شلپ گرو ایوارڈز دینے کا سلسلہ 2002 میں شروع ہوا تھا۔ اس کا اصل مقصد دستکاری کے شعبے میں ممتاز دستکاروں اور کاریگروں کے فن کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سری نگر سے تعلق رکھنے والے پیپر ماشی آرٹسٹ اقبال حسین خان کو بھی اس تقریب میں سال 2019 کا شلپ گرو ایوارڈ دیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقفے کے بعد۔ جلدی کرو یار، پلیز جلدی۔ دوسرا کوئی میچ ہے کیا؟ ایسا ہی کچھ ہے یار، بینک جانا ہے دادا جی کو لے کے۔ ہاں یار، عمر ہونے پر کبھی کبھی مدد تو لگتی ہے، اور بینکنگ میں نہیں۔ ویسے بھی آر بی آئی کہتا ہے سینئر سٹیزن سب سے پہلے۔ اگر آپ 70 سال سے اوپر ہیں اور آپ بینک نہیں جا سکتے تو بینک آئے گا آپ کے پاس ضروری خدمات لے کر، وہ بھی واجبی شرحوں پر۔ سینئر سب سے پہلے۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ خبروں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے آج ایک میٹنگ طلب کر کے سری نگر کے ماحولیاتی صورتحال اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر متعلقین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ماحولیاتی تنوع پر بات کرتے ہوئے میئر موصوف نے متعلقہ محکموں اور غیر سرکاری رضاکار تنظیموں سے تعاون طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تنوع کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ماہرین کو اپنی تجاویز دینی چاہیے۔ میٹنگ میں موجود مختلف محکموں کے افسران اور کئی ماہرین تعلیم نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئر پرسن ہنا شفیع بھٹ نے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں سے تلقین کی ہے کہ وہ پردھان منتری ایمپلائمنٹ گارنٹی پروگرام سے استفادہ کریں۔ ہابہ قدل میں آج کئی نوجوانوں اور صنعت کاری کے خواہش مند افراد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کو پی ایم ای جی پی عملانے کا مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاری کے سیکٹر میں پروجیکٹ سیلنگ کو 25 لاکھ روپے سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا گیا ہے، جبکہ سروس سیکٹر میں یہ رقم 10 لاکھ روپے سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے دوران کارخانہ داری کے لیے 1221 معاملات نپٹائے گئے، جن کے حق میں 21 کروڑ 15 لاکھ روپے کی رقم بطور مارجن منی واگزار کی گئی۔ رورل لائیولی ہوڈ مشن کی جانب سے آج شوپیاں میں ڈسٹرکٹ لیڈ بینک کے اشتراک سے امید کے تحت ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا، جس کا مقصد سیلف ہیلپ گروپ ممبران اور بینکرز کے مابین تال میل کو مزید مستحکم بنانا تھا تاکہ امید کی نتیجہ خیز عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ لائیولی ہوڈ مشن کے ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر نے امید کے تحت جاری سرگرمیوں کا خلاصہ پیش کیا۔ ضلع کے لیڈ ڈسٹرکٹ مینیجر نے کہا کہ جموں کشمیر بینک خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہا ہے۔ ورکشاپ میں کئی بینکوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اس خطے کے لوگوں کی امیدوں کو پورا کرنے اور جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ خانیار میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام لوگوں نے بقول ان کے افراتفری کے ماحول کے خاتمے کے لیے نیشنل کانفرنس سے امیدیں وابستہ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو متحد ہو کر اپنے منفرد تشخص کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔
پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ حکیم محمد یاسین نے کہا کہ ان کی جماعت جموں کشمیر کے لوگوں کے آئینی حقوق کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ وترہل بڑگام میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں سماجی و اقتصادی بحران کے خاتمے کے لیے اس خطے کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو موقع پرست سیاستدانوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ بی جے پی کے لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانہ نے آج کپواڑہ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی علاقائی سیاسی جماعتوں نے پہاڑیوں اور گوجروں کو منقسم کر کے رکھا تھا، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے دور اندیشی کا مظاہرہ کر کے ان طبقوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا اور انہیں اپنے حقوق دیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی میں اب ہر کسی کی حصہ داری رہے گی۔ ادھمپور ضلع کے سمرولی علاقے میں آج صبح ایک المناک سڑک حادثے میں 4 افراد کی موت واقع ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ 4 افراد ایک نجی کار میں سوار گول سنگل دان سے ادھمپور کی طرف آ رہے تھے۔ سمرولی کے قریب ان کی گاڑی سڑک سے لڑھک کر گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ اگرچہ زخمیوں کو فوری طور اسپتال پہنچایا گیا تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ بتایا جاتا ہے کہ مارے گئے 4 افراد ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے تھے۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے ویٹرنری سائنسز کے شعبے کے اہتمام سے آج شہامہ میں میسن شمل سٹم سیلز ان ویٹرنری میڈیسن کے موضوع پر ایک ورکشاپ کا آغاز ہوا۔ 7 روز تک جاری رہنے والے اس ورکشاپ کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس ورکشاپ کے اہتمام کے لیے متعلقہ شعبے کو مبارکباد دی اور کہا کہ ایسے پروگراموں سے ماہرین اور ویٹرنری سائنسدانوں کو تجربات پر مبنی اپنے مشاہدات بانٹنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ ادھر معمر کنگر میں ایک اور تقریب میں یونیورسٹی کے فشریز انجینئرنگ شعبے کی جانب سے کئی مستحق شیڈول ٹرائب نوجوانوں میں ضروری ساز و سامان تقسیم کیا گیا تاکہ فشریز کے ذریعے کارخانہ داری کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ پروگرام مرکزی وزارت زراعت کی ایک مہم کے تحت منعقد کیا گیا۔ ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ محکمے کی جانب سے آج سری نگر میں ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا جس میں کسانوں کو میووں اور سبزیوں کی گریڈنگ، پیکنگ اور پروسیسنگ کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے پروگرام کے شرکاء کا استقبال کرتے ہوئے اس پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ میووں اور سبزیوں کی کاشت سے وابستہ افراد کو مرکزی اسکیموں کے بارے میں مکمل جانکاری فراہم کی جانی چاہیے۔ ماہرین نے میووں اور سبزیوں کی سائنسی بنیادوں پر گریڈنگ اور پیکنگ کے فوائد کے بارے میں جانکاری دی۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ وہ اکثر اویئرنیس کیمپس کرتا رہتا ہے۔ ورک شاپ پہلی بار کر رہا ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ، زونل لیولز پہ ہمارے ورک شاپ اویئرنیس کیمپس ہوتے رہتے ہیں تاکہ ہم گروور کو یہ بتائیں، ٹریڈر کو یہ بتائیں کہ کہاں پہ اس کا مارکیٹ جو نئی مارکیٹ ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی ایکسپلور کرتا ہے تاکہ وہ یہاں کا پروڈکٹ تھرو آؤٹ انڈیا جائے اور الگ الگ مارکیٹ میں اس کو اچھا پرائس ملے، اچھا اس کو ریٹرنز ملے۔ گورنمنٹ ویمنز کالج ایم اے روڈ میں آج بزم ثقافت کشمیر کے اہتمام سے ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی جس میں ادیبوں اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں کشمیری قلمکار امین تابش کی ادبی اور علمی سرگرمیوں پر مبنی ثقافت کا خصوصی شمارہ جاری کیا گیا۔ کئی مقررین نے اس خاص شمارے میں شامل مضامین پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وادی کی ایک قدیم اور معروف دستکاری نمدہ سازی کے احیائی نو اور صنعت کو فروغ دینے کے لیے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت ٹھوس اور بامانی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت سری نگر سمیت وادی کے 6 اضلاع میں نمدہ سازی کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان مراکز میں 2243 افراد کو 1 سال کی نمدہ سازی کی تربیت فراہم کی گئی جو اب نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے وسائل پیدا کر رہے ہیں۔ نمدہ سازی کی صنعت کو بڑھاوا دینے کے لیے کاریگروں کو مارکیٹنگ کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے جس پر نمدہ سازی سے جڑے یہ افراد خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے 2 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، ہمیں بہت اچھا لگا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھے، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہے جو ہمیں یہ اسکل کارڈ ملتا ہے، اس سے ہم اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں یوتھ میں جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم بھی جن کو روزگار نہیں ہے، جو بے روزگار ہے یہاں پہ، ان کو روزگار چھس دپان أسۍ ہیٚچھناوو بیٚیہِ تہِ کورِ، أتی ترٛاوہو پننِس گامس منٛز سینٹر، سٲری ہیٚچھان، کٲنٛسے روزہان نہٕ محتاج، ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ پنُن کٲم چلاوہان برٛونٛہہ کُن برٛونٛہہ کُن۔
میرا قصبہ میرا فخر کے دوسرے مرحلے کے تحت آج بڑگام میں شہری جن ابھیان شروع ہوا۔ 6 روز تک جاری رہنے والے اس پروگرام کے پہلے دن آج متعلقہ حکام نے لوگوں کو اس مہم کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ حکام نے کہا کہ یہ پروگرام انتظامی عمل کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے اور عوامی مسائل کے ازالے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ ضلع کے سبھی 6 میونسپلٹی حدود میں آج مختلف تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں لوگوں کو کئی طرح کی مرکزی فلاحی اسکیموں کے بارے میں بتایا گیا۔ اننت ناگ میں بھی جن ابھیان کے تحت آج مختلف سرگرمیاں منعقد ہوئیں۔ ضلع کے ٹاؤن ہال میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکاء کو اربن لوکل باڈیز، سماجی بہبود، ICDS اور ICPS شعبوں کے تحت عملائی جا رہی فلاحی اسکیموں کے بارے میں مقررین نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ میرا قصبہ میرا فخر کے تحت جاری جن ابھیان پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سرکار کی اسکیموں سے استفادہ کریں۔ مرکزی وزارت خزانہ نے مالی سال 2023-24 کے مرکزی بجٹ کے لیے لوگوں سے 10 دسمبر تک اپنی تجویزیں بھیجنے کے لیے کہا ہے۔ mygov.in پر پوسٹ کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ جن بھاگیداری کے جذبے کو بڑھاوا دینے کی خاطر سرکار ہر سال لوگوں سے تجویزیں طلب کرتی ہیں تاکہ بجٹ تیار کرنے کے عمل کو سب کی شمولیت والا بنایا جا سکے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی تجویزیں اور خیالات شامل کر کے بھارت کو جامع ترقی کے ساتھ بڑی عالمی اقتصادی قوت بنانے میں مدد ملے گی۔ اس دوران اگلے سال کے بجٹ کے لیے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے متعلقین کے ساتھ تبادلہ خیال کی نشستیں آج اختتام کو پہنچیں۔ وزیر خزانہ نے 21 نومبر سے آج تک مختلف تجارتی انجمنوں اور اقتصادی ماہرین کے ساتھ مرحلہ وار میٹنگیں طلب کر کے بجٹ کے بارے میں ان کی تجاویز حاصل کیں۔ تفصیلات کے مطابق پری بجٹ میٹنگوں میں حصہ لینے والے افراد کی بے روزگاری کے خاتمے کے علاوہ دیگر کئی معاملات پر وزیر خزانہ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے اپنی تجاویز دینے کے لیے تمام متعلقین کا شکریہ ادا کیا۔ پچھلے 8 سال میں ملک میں دودھ کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ سال 2013-14 میں دودھ کی پیداوار 13 کروڑ 80 لاکھ ٹن تھی، جو 2021-22 میں بڑھ کر 22 کروڑ 10 لاکھ ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس تناظر میں کہا ہے کہ ایک متحرک ڈیری شعبہ ناری شکتی کو مزید مستحکم بنانے کا ایک اچھا راستہ ہے۔ کلگام کے سپورٹ اسٹیڈیم میں آج T20 ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا، جس کا افتتاح SSP GV سندیپ نے کیا۔ اس موقع پر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے افسران بھی موجود تھے۔ پولیس کے اہتمام سے منعقدہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد ضلع کے نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرانا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ادھر جموں کشمیر آرمڈ پولیس کی 11ویں بٹالین کے اہتمام سے آج اننت ناگ کی ضلع پولیس لائنز میں والی بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ اس ٹورنامنٹ کا افتتاح بٹالین کے کمانڈنٹ سندیپ مہتا نے کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس باصلاحیت نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم فراہم کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی اس قسم کے کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ شہید پولیس جوانوں کی یاد میں منعقد کیے جانے والے اس والی بال ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔